إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم تعریفات، توصیفات، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق و کائنات، مالک و ارض و سما کے لائق و زیبہ ہیں، جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ بے شمار انگنت انلیمیٹڈ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری رہبر، آخری رہنما، جنہوں نے بے شمار مصائب و آلام، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کر کے اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک کی پہنچایا، جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حضرات، آج خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت آپ سے گفتگو کروں گا، آپ سے بات کروں گا، وہ موضوع، وہ ٹاپک ہے، کیا واقعی 12 ربیع الاول ہی عید کا دن ہے؟ اس کے متعلق انشاءاللہ مختصر گفتگو کی جائے گی۔ کیا واقعی 12 ربیع الاول عید کا دن ہے؟ حضرات، مسلمانوں کی اصل کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے، اس تعلیمات پر چلیں، یہی انسان کے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی، نافرمانی سے بچنا، اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اور نافرمانی کرنا، اللہ اس کے نبی کی تعلیمات کے علاوہ دوسری تعلیمات کا سہارا لینا، اس سہارے پر زندگی گزارنا جو نبی کی تعلیمات نہیں، نبی کی پیارے صحابہ کی تعلیمات نہیں، تو انسان خسارے میں ہے، گمراہی میں ہے، اور دنیا بھی اس کی ذلیل اور آخرت میں اس کو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بننے والی ہے۔ حضرات، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں خوشخبری بشارت دی۔ اللہ فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے
ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ فرما رہا ہے کہ بڑی کامیابی ہوگی انسان کے لیے. اور وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں, اللہ اس کے نبی کی تعلیمات ان کے لیے کافی نہیں ہے, ان کو اور بھی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, حیات مبارکہ میں دین اسلام مکمل ہو چکا, لیکن اب ان کو بھی ناکافی لگتا ہے, ابھی اور بھی کچھ چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے چاہے, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وہ مؤمنین کے راستے کے علاوہ غیروں کا راستہ اختیار کرتے ہیں, جس طرف وہ چل رہے ہیں, نولی ما تولا, میں ان کو اسی طرف لگا دوں گا. ونصلہ جہنم, رزلٹ کیا آئے گا, ان کو ہم جہنم میں داخل کریں گے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وساعت مسیرا, اور بہت ہی بری, بہت ہی انسان کی بدنصیبی کے ٹھکانا اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ جہنم. ان دونوں آیت کریمہ کو آپ دیکھیں اور غور سے اس کو پڑھیں. یہ بات نکل کر کے آتی ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے, اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے. ہر شخص خود غور کرے, ہر شخص خود اپنا ریئلائز کرے کہ وہ کس تعلیمات پر چل رہا ہے, کون سے دین کو فالو کر رہا ہے, کون سی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے. اپنے گریبان میں جھانکے انسان وہ کس پر چل رہا ہے, کس راستے پر چل رہا ہے. آیا وہ جنت والا راستہ ہے یا جہنم والا راستہ؟ آیا وہ راستہ ہے جو رسول اللہ نے خالص دین دیا تھا, یا اس دین پر چل رہے جو ملاوٹی ہے, جو ملاوٹی ہے, جس کو لوگوں نے اپنی مرضی, اپنے ذہن, اپنے خوابوں کو اس میں داخل کر کے اس کو دین بنا دیا. انسان کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. دنیاوی معاملے میں ملاوٹ کی کوئی چیز پسند نہیں, دودھ ملاوٹ پسند نہیں, اور اس کے اور جتنے پروڈکٹ معلوم ہو جائے ملاوٹ کرتا ہے, لینا دینا بات چیت سب بند کر دیں گے. دین کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں. کچھ بھی آئے, ابا کرتے آئے کریں گے ہم بھی, وہ چاہے مرنے کے بعد جہنم جائیں. ایسا ہرگز نہ کریں. ابو جی نے جو کیا ہے ان کے لیے آپ دعا کریں, لیکن آپ تو مکلف ہیں. آپ اپنی قبر میں آپ خود ذمہ دار ہوں گے. ابو یا امی یا دادا چاچا کوئی آپ کا جواب دہ نہیں ہوگا. اے مکلف, اس معاملے میں, دین کے معاملے میں والدین کی اطاعت فرما برداری ضروری نہیں ہے, والدین کا بڑا مقام ہے, لیکن دین کے معاملے میں آپ حق کو تلاش کریں گے اور حق پر چلیں گے, حق والوں کا ساتھ دیں گے. بھلے تمہاری بات باپ کے خلاف جائے جانے دو, ماں کے خلاف جائے جانے دو, لیکن حق پسند ہونا چاہیے. دین کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ قرآن پڑھ کر کے, قرآنی تعلیمات کو پڑھ کر کے, قرآن پر عمل کر کے. قرآن دستور الحیات ہے, دستور العمل ہے, ہمارا قانون قرآن ہے. نبی کی اطاعت کیسے ہوگی؟ نبی کی سنتوں پر عمل کر کے, نبی کے طریقے پر عمل کر کے. نبی مکرم نے تو فرمایا تھا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا, میں تم کو ایک روشن شاہ راہ پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کے مانند ہیں. اتنی واضح شریعت اسلامی ہے. اللہ کے نبی فرمان میں تم کو شاہ راہ پر چھوڑے جا رہا ہوں, دن کی رات بھی دن کے مانند. عقائد میں, عبادات میں, معاملات میں, معیشت میں, تجارت میں, لین دین میں, اخلاقیات میں, ہر معاملات میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور رہنما بنانا ہے. کیوں؟ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. جس سے قرآن میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, ویسے محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی پر اگر کوئی شک و شبہ کرتا ہے, نبی کی تعلیمات پر شک و شبہ کرتا ہے, اس کا ایمان مکمل نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آئیڈیل بنایا, اللہ نے رہنما بنایا. خود اللہ فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله
उसवतुन हसना, नबी मुकर्रम की जिंदगी में तुम्हारे बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल अल्लाह के नबी की जिंदगी। अल्लाह के नबी की जिंदगी के बाद किसको देखना है? सहाबा किराम की हस्तियां, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी की सोहबत के लिए, नबी की निगहबानी के लिए, नबी की रिफाकत के लिए अल्लाह ने मुंतखब किया। किसको? सहाबा को, जिनके बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, बड़े सच्चे लोग हैं। उलाइका हुमुल फाइजून, वो कामयाब लोग हैं। उलाइका हुमुस साबिरून, वो नबी के सहाबा सब्र करने वाले। अल्लाह फरमाता उलाइका हिज़्बुल्लाह, कि अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। हिज़्ब मतलब पार्टी, हिज़्बुल्लाह, ये सहाबा अल्लाह की जमात है। किसके साथी थे? नबी के साथी थे। नबी की जिंदगी देखना, सहाबा की जिंदगी देखना। सहाबा नबी की एक एक कौल अमल को रिकॉर्ड करते थे, महफूज करते थे, और नबी की एक एक सुन्नतों को आगे बढ़ाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। नबी मुकर्रम की ज़बानी अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नहु मन यइश बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। अल्लाह के नबी फरमा रहे मेरे बाद जो जिंदा रहेगा वो बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा, बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा। ऐसे हालात में तुम मेरी सुन्नत को, मेरे सहाबा के तरीकों को, खुलफाए राशिदीन के तरीकों को मजबूती से पकड़ लेना और थाम लेना। अब वो अलैहा बिन नवाजिज, नवाजिज बोलते हैं अरबी जबान में, अंदर की जो दाढ़े होती हैं उनको नवाजिज कहते हैं, जिनके जरिए इंसान कोई चीज पकड़ लेता तो जल्दी छुड़ाया नहीं जा सकता है। अगले दांतों को नहीं कहा, इनके जरिए कोई चीज पकड़े झटका मार के छुड़ाई जा सकती है, लेकिन नवाजिज अंदर के दांतों को बोलते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे मेरी सुन्नत को, मेरे सहाबा की सुन्नतों को, तरीकों को, खुलफाए राशिदीन के तरीके को नवाजिज वाले दांतों से मजबूती से पकड़ लेना। क्या मालूम हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से कि जब तक नबी सहाबा की तालीमात पर इंसान अमल करता रहेगा इख्तलाफात से बच जाएगा। जब अपनी ख्वाहिशात, अपने मखसूस लोगों के नजरियात से चिमट जाएगा, इख्तलाफात खत्म नहीं होंगे, इख्तिलाफ बढ़ेंगे, इख्तलाफ बढ़ेंगे। क्यों? वो लोगों के तरीके को इख्तियार कर रहा है, नबी साहबा के तरीके को छोड़ दिया तो इख्तिलाफ बढ़ेंगे और इख्तिलाफ आएंगे। इसी तरीके से मुतनाज़ा मसाइलों में से एक मसला है 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल का महीना जैसे शुरू होता है, बहुत सारे मेरे इस्लामी भाई ऐसे हैं जो इस महीने की 12 रबीउल अव्वल की तारीख आने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत पर एक अजीब अंदाज लोगों के सामने गली कूचों में, महलों में ऐसे बावर कराते हैं जैसा लगता है कि बस यही नबी के मानने वाले, यही नबी से मोहब्बत करने वाले, यही सुन्नतों पर चलने वाले। हजरत, जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है, कुमकुमे घरों को रोशन किया जाता है, चिरागा किया जाता है, और बैंड बाजे, घोल ताशे, और यही नहीं बल्कि हर नए साल नई अपडेट हो रही। आतशबाजी, गोला, पटाखे, ये कौन दिखाता? ये आतशबाजी किसका शआर है? इस्लाम का। इस्लाम ने दिया। अल्लाह की कसम, एक किसी रिवायत में, हदीस में, कहीं ज़ईफों में दिखा दो कि साहबा मदीने में पटाखे जगाया करते थे या आग का मातम या आग से खेला करते थे, कहीं दिखा दो। पटाखे गैरों के मजूसियों के आग से ताल्लुक, वो लोग आग से खेलते, वो लोग आग से खेला करते। लेकिन हाय अफसोस, ये रस्में गैरों की, अक़वामों की रस्में मुसलमानों के यहाँ आ गई। पटाखे जगाए जा रहे हैं, आतिशबाजियां की जा रही, और नई अपडेट डीजे बज रही, रोडों को घेर करके, और लोगों को भी परेशान किया जा रहा। और यही नहीं, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, हमें जबान से कहते हुए डर लग रहा है। कितने मकामात के ऐसे वीडियोस आई और देखा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर 1-2 किलो नहीं, कुंटलों को हिसाब से बड़े केक बनाए गए। उस पर अल्लाह के नबी ईद मिलादुन नबी या रसूल अल्लाह लिखा गया, चॉकलेट से बड़ा केक बनाया गया, और उस पर ये जुल्म करने वाले हाथों में चाकू, छुरियां, उसके बाद प्यारे नबी
صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر چل رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ ہاتھ لرزے نہیں، ہاتھوں پر پیرالائز نہیں آیا، ہاتھ تمہارے کٹے نہیں، محمد رسول اللہ کا نام ہے اس پر تمہارے ہاتھ چل رہے یا رسول اللہ۔ کہاں تمہاری غیرت مر کی مسلمانوں؟ یہ صلیبی نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے، دوسری قومیں جنم دن مناتی، وہ کرسمس ڈے مناتے، ان کے یہاں کچھ نہیں تھا۔ ان بیچاروں نے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر محمد رسول اللہ کا وہ پیارا نام ہے، دنیا میں اس سے مبارک، اس سے پیارا، اس سے افضل کوئی نام نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ سے بہتر کوئی نام نہیں دنیا کے اندر۔ اس نام پر چاقو چل رہے ہیں اور بولیں گے گستاخی تو ہم کرتے ہیں۔ وہ عاشق رسول، وہ محبت کرنے والے، تم نبی کا نام جھنڈوں پر لکھ کر کے روڈوں پر، گلیوں پر، کچرا کنڈی میں، کوڑے میں پڑے رہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن گستاخ ہم ہیں، کیوں ہم ایسا نہیں کرتے؟ یارو آؤ دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہے، صحیح روایتیں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، پیر کا دن، صبح کا سہانا وقت، عام الفیل کا سال تھا 571 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ بعض مورخین نے، بعض سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، بعض نے 10، بعض نے 17 ربیع الاول بھی لکھا ہے، اور بعض میں 12 ربیع الاول بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ لکھی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی پیدائش میں شدید اختلاف ہے، شدید زیادہ، بہت زیادہ اختلافات ہے۔ کیوں؟ وہ زمانہ جاہلیت تھا، وہ پیدائش کی تاریخ محفوظ نہ ہو سکی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور وفات کی تاریخ مشہور ہے۔ کیوں وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کا جو اللہ کے نبی کا انتقال ہے، یہ وہ حادثہ تھا، یہ وہ سانحہ تھا کہ مدینے کے اندر سورج نکلا تھا، لیکن صحابہ کو ایسا لگ رہا تھا ان پر کوئی تاریخ بجلی ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ غم تھا، غم اندوہ کا دن تھا 12 ربیع الاول کی تاریخ، وہ عید کا دن نہیں تھا۔ اور میں پروف دیتا ہوں، مولانا احمد رضا نام یاد کر لو، سنتے رہتے ہو گے، بہت مشہور نام ہے مولانا احمد رضا، کہاں کے؟ یو پی کے بریلی کے رہنے والے۔ اپنی کتاب فتاوی رضویہ بتا دینا جا کر کے، فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 26، صفحہ نمبر 412، 412، اس پہ لکھتے ہیں آمد رسول، کون لکھ رہا ہے؟ کتاب تمہاری، موضوع تمہارا، زبان ہماری۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ اللہ آمد رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے، جاؤ بتا دو۔ کون لکھ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے، مولانا احمد رضا صاحب بریلی کے رہنے والے، وہ لکھ رہے اللہ کے نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے، انتقال 12 ربیع الاول کو ہے۔ اسی وجہ سے بچپن سنتے ہیں 12 وفات، اس کو لوگ 12 وفات ہی کہتے تھے، لیکن ہر دن، ہر نئے دن، ہر نئے سال میلاد ہوا، پھر عید میلاد النبی ہوا، پھر جشن عید میلاد النبی ہوا، ہر سال نئی اپڈیٹ، ہر سال نئے طریقہ اختیار کیا جاتا۔ یہ کون لکھنے والا؟ 12 وفات، 12 ربیع الاول کی تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی تاریخ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ کے سلسلے میں کوئی روایت صحیح محفوظ نہیں ہے، لیکن انتقال کی تاریخ وہ زبردست طریقے سے محفوظ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی جو تاریخ، جو جشن منایا جا رہا، آج دیکھیں مدینے میں کیا حالات تھے، مدینے میں کیا تھا 12 ربیع الاول کو، کیسا جشن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 سفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان سے واپس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد اٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول تک نمازیں پڑھاتے رہے، اللہ کے نبی کے درد ہوتی رہی۔ جب 8 ربیع الاول کی تاریخ آئی، جمعرات کا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے درد شدید بڑھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر کے آئے، پھر مسجد نبوی نہ جا سکے، عشاء کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی نماز وقت ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں،
مرو ابا بکر فصلی بالناس، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بولو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال کے 4 روز یا 5 روز پہلے جمعرات کے دن، جمعرات، جمعہ، شنیچر، اتوار شدید مرض میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی اپنے بیڈ سے بھی نہیں اٹھ پا رہے تھے، یہ روایتیں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنے بیڈ سے نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتوار یا شنیچر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں، اس طرح کے صحابہ کی نمازیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد نہیں گئے، مسجد نہ جا سکے۔ پیر کا دن آتا ہے، پیر کا دن، دوشنبے کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی وفات ہوتی ہے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے، مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یتیم ہو جاتی، اپنے ابا کو دیکھ، لمبا واقعہ ہے، میں بڑے اختصار سے بیان کر رہا ہوں، اپنے ابا کو دیکھ کر کے زاروں قطار روتی ہے۔ حسن حسین اپنے بابا اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے بلک بلک کر کے روتے تھے، صحابہ اللہ کے نبی کی قبر کو دیکھ کر کے کب جاتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حالت یہ تھی، مدینے میں دیوانے وار کی طرح پھر لیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے، جلالی تھے، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جو کہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن سر سے جدا کر دی گئی۔ یہ صحابہ کے حالات تھے، کوہرام مچا تھا، دردناک عالم تھا۔ ایسے حالات میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پورا کنٹرول کرتے ہیں، صحابہ کو اوپر خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد حالات سازگار ہوتے ہیں پورے مدینے کے اندر۔ ایسے صحابہ کو لگ رہا تھا کہ صحابہ پر ایک بجلی ٹوٹ پڑی ہے، ازواج مطہرات بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوئی، بڑے اختصار سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور آج 12 ربیع الاول کی تاریخ کو یہ جشن اور مختلف قسم کی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ ایک انسان ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، قرآن پڑھتا ہے، چہرے پہ اللہ کی نورانیت ہے، حرام و حلال سے بچتا ہے، ہر قسم کی برائیوں سے بچتا ہے۔ وہ انسان اگر یہ نہ کرے جو کیا جا رہا ہے، اس کو بھی گستاخی نبی کہا جا رہا ہے۔ یعنی وہ 5 وقتہ نمازی اور یہ سالوں سال ان کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، کوئی دینی شعار ان کے اندر موجود نہ ہو، لیکن پھر بھی روڈوں کو جام کر کے، لوگوں کو پریشان کر کے، اس طریقے سے ابھی تو ڈی جے بجائے جا رہی، روڈوں پر ناچا جا، یہ کس چیز کا آخر جشن ہے؟ اس کی اجازت کس نے دی؟ کس نے بولا جشن منانے کو؟ اور جو دلیلیں دی جاتی بالکل بے سر و پیر کی دلیلیں، کوئی دلیلوں میں کوئی جان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لقد ولدت فیہ وعلی نزول، کہ میں اس دن پیدا ہوا اور میرے اوپر اسی دن قرآن کا نزول ہوا، یعنی میں اسی دن نبی بنایا گیا۔ دلیل دینے والا کہتے دیکھو اللہ کے نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا، ان کو بتاؤ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے نبی ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، صرف سال میں ایک مرتبہ نہیں، ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن۔ دوسری صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی پیر جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے، میں چاہتا ہوں میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو دلیل پکڑ کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش میں روزہ رکھا۔ اگر روزہ تک ہی اکتفا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، وہ جشن نہیں منایا، یا جشن منانے کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی۔ تم بھی اگر ہر ہفتے روزہ رکھو تو ہم واقعی مانیں گے تم محبت رسول اور عاشق رسول اپنے دعوے میں سچے ہو۔ روزہ رکھنا یہ کوئی جشن ہوا؟ اب یہ کوئی دلیل ہی نہیں بنتی۔ اس کا بہت ساری دلیلیں ہیں جو وقت کی کم دامنی کی بنا پر نہیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعلیمات دیکھیں، صحابہ نے نبی کو کیسے سمجھا، صحابہ نے نبی کی زندگی کو کیسے اپنی زندگی میں لیا۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حکمران رہتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال حکمران رہتے ہیں، حاکم رہتے ہیں، امیر المؤمنین رہتے ہیں۔ کوئی جشن اس طریقے سے، کوئی مدینہ منورہ میں اس طریقے سے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اس علی رضی اللہ عنہ 5 سال حکمران رہتے ہیں مدینے میں، کسی قسم کا یہ ساری چیزیں نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال تک امیر المؤمن رہتے ہیں، جو نبی کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا ہو، نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا، ایک مرتبہ زندگی میں یہ منا لیا جاتا
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی آئے، نبی کی تعلیمات کے ذریعے لوگ ہدایت پائے اور لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، لیکن یہ جو جشن منانا ہر نئے دن روڈوں کو جام کر کے اور ادھر ڈی جے پر ناچا جا رہا، اور آپ دیکھیں گے اذانیں ہوں گی مغرب کی، عصر کی، لوگ اپنی اپنی بڑی بڑی گاڑیوں پر بیٹھے ہوں گے، جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، لیکن نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، مسجدوں میں نہیں جائیں گے۔ وہاں اللہ کے نبی ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، جو 4-5 دن شدید بیمار اللہ کے نبی رہے، وہ اپنی چارپائی پر اللہ کے نبی نے نمازیں ادا کی، اور یہاں آپ دیکھنا کیا حالات ہوتی، کس دین کو آپ فالو کریں، غیر لوگ دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں اور مذاق، یہ تمہارا دین ہے؟ اگر یہی تمہارا تو میرے تمہارے میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی اپنا سب کو روڈ پلہ کر کے روڈ کے سامنے ڈی جے رکھ کر کے اور سارا تماشا کر رہے ہیں، تم بھی کرو، دونوں کا سیم مسئلہ ہے، کوئی فرق ہی نہیں۔ ابھی دیکھنا دونوں کو ٹکرا رہے ہیں، دونوں کو برابر آ رہے ہیں، دونوں سیم سیم کر رہے ہیں۔ لوگوں یہ کوئی دین نہیں، نہ دینی تعلیمات ہے، نہ نبی سے، نہ صحابہ سے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے ائمہ کا دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، اللہ ان کی قبروں کو ہزاروں رحمتیں نازل کرے، 70 سال کی زندگی پائے، ایک مرتبہ بھی نہیں کیا۔ دکھا دو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کوئی ایک قول ان کا دکھا دو۔ اور دیکھیں امام مالک 89 سال، ایک کم 90 سال دنیا میں رہے، امام مالک رحمۃ اللہ ایک مرتبہ یہ نہیں کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 53 سال کی 53 ایئر ان کی عمر تھی، پوری زندگی میں کبھی انہوں نے اس طریقے سے کوئی ایک قول نکل کے دکھا دیا۔ اور آگے دیکھیں امام احمد بن حنبل، 4 امام میں مشہور ہیں، 4 امام چاروں برحق، واقعتاً برحق، کسی سے ایک سے دکھا دو، کسی ایک سے ثابت کر دو۔ 91 سال 91 ایئر امام احمد بن حنبل اپنی زندگی میں 91 سال میں کبھی بھی اس طریقے سے نہیں منایا۔ لوگوں یہ دینی تعلیم نہیں، اسلام کی ایک غلط شبیہ لوگوں کو سامنے جا رہی، اسلام کو ایک بدنام کرنے کی خواہش ہے۔ 12 ربیع الاول کو نبی مکرم کے شہر مدینے میں کیا ہوا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی عید نہیں ہے۔ عید جو ہے وہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کا ذکر قرآن میں اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں عید الفطر کا ذکر ہے، عید الاضحیٰ کا ذکر ہے، دونوں عیدوں کا ذکر ہے۔ نئی عید کا ذکر ہے تو اس تیسری عید تو ابھی منائی جائے گی، اس عید کا ذکر نہیں۔ حضرات اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ بدعت و خرافات ہے۔ نبی سے محبت کا علامت یہ کہ آپ سنتوں پر عمل کریں، اللہ کے نبی کی سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، فرائضوں کا اہتمام کریں، حرام حلال سے بچیں اور ظلم سے بچیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، یہ اصل دین ہے، اور توحید پر چلیں، بدعت و خرافات سے بچیں، وہی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ذکر کی گئی اس پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، ریجیکٹ وقف امینڈمنٹ بل، اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ حضرات آپ سب کو معلوم ہے کہ موجودہ حکمران، موجودہ حکومت جو بل پاس کرنے کے لیے کورٹ میں دائر کیا ہے، اس کے سلسلے میں ہم تمام مسلمانوں کو اس سے اختلاف ہے اور ہمیں دکھ ہے۔ کیوں؟ جے پی سی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی اس پہ آپ اپنا میل یا اپنی ناراضگی کا ثبوت دیں، ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔ حکومت کے ناپاک سازش ہے، ناپاک پلاننگ ہے، اوقاف وقت کی پراپرٹیز 9 لاکھ سے زیادہ پراپرٹیز ہیں۔ وقت کیوں ہوتا تھا؟ وقت مسلمان آج بھی کرتے ہیں، اپنی پراپرٹی اللہ کے نام، یہ ہماری مساجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے قبرستان، ہمارے آباء و اجداد کی بڑے بڑے ایگریکلچر کی زمینیں اوقاف کا وقت ہے، تاکہ اس سے جو انکم آئے، جو پیسہ آئے، وہ امت مسلمہ پر، وہ مسلمانوں پر خرچ کیا جائے، ان مدارس کے اوپر لگایا جائے، ان مدرسوں کے اوپر لگایا جائے، ان مسجدوں کے اوپر لگایا جائے، ان اوقاف کو جو مال آئے، جو پیسہ آئے، اس کو امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے خرچ کیا جائے۔ لیکن موجودہ حکومت ان کی ناپاک پلاننگ ہے، ناپاک سازش ہے، مسلمانوں کو اوقاف کو چھیننا چاہتے ہیں، ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر یہ اپنی ناپاک پلاننگ میں کامیاب ہو جاتے، معلوم کیا ہوگا؟ یہ مدرسے چھن جائیں گے، آپ سے، آپ کے ہاتھوں سے چلے جائیں گے، یہ مسجدیں، اور اس میں ایک اور بھی پاس ہے، وہ بھی یہ ہے کہ
9 सेक्शन के अंदर वक्फ काउंसिल के अंदर ये एक प्रूफ है कि मुस्लिम मेंबरान रहेंगे। 14 मेंबरान तकरीबन उसमें रहते हैं, लेकिन अभी ये बिल पास कर रहे हैं कि उसमें मेंबर गैर मुस्लिम भी रहेंगे। क्यों रहेंगे? प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, मुसलमानों के औकाफ है। ये मुस्लिम हुक्मरानों ने किसी से भीख मांग के औकाफ में नहीं जमा किया था। वक्फ बोर्ड के अंदर अपनी मेहनत की कमाई हमारे आवाज दात में उम्मत मुसलमानों की कामयाबी के लिए जमा किया था। मस्जिद के अंदर भी सारी बातें आएंगी। बिल के अंदर लिखा हुआ है कि मस्जिद की अगर कमेटी है, उसमें जब बिल पास हो जाएगा तो कमेटी में 2 गैर मुस्लिम मेंबर बनेंगे। क्यों बनेंगे? तुम अपनी इबादत के मेंबर बनो, तो अपनी धर्मशाला के मेंबर बनो। हम कहाँ कहते हैं हम तुम्हारी इबादत के अंदर मेंबर बन रहे हैं? यह नापाक साजिश है, नापाक प्लानिंग है। तुम्हारे मदरसे, तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। अल्लाह की कसम रोते रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ भी कानून पास होगा ना, बिल पास होगा, इनकी नियतें फासिद हैं, इनकी नियतें गंदी हैं। तुम्हारे औकाफ वक्फ लिल्लाहि ताला क्यों होता है? क्यों होता है? जो चीज वक्फ हो जाती है, 1-2 मिनट लेट होगा, माजरत चाहता हूं, बात जरूरी। जो चीज वक्फ हो जाती है वो अल्लाह की हो जाती है, वो अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है। फिर कलेक्टर साहब के हुक्म पर नहीं वो हम उसको डिपेंड करेंगे कि कलेक्टर साहब का क्या हुक्म है, किसी गैर का क्या हुक्म नहीं। जो चीज वक्फ हो जाती है वो अल्लाह की हो जाती है। हमारा ईमानी, हमारा इखलाकी, हमारा मजहबी फरीजा है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं, हम इस बिल से खुश नहीं है, हम नाराज हैं। हाँ, अपनी नाराजगी का सबूत दें और ईमेल करें। औरतों से घरों में जाएं और जो QR कोड आया हुआ है जमीयत उलमा की तरफ से, आप उस पर अपना एहतजाज दर्ज करें। ये वक्फ है, अल्लाह की मिल्कियत है। वक्फ करने वाला भी उस पर बाद में हुक्मरानी नहीं कर सकता है। ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये औकाफ की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब की सब वक्फ लिल्लाहि ताला है। इनको बेचा नहीं जा सकता है, इसमें कोई दूसरी चीज इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है, उनको खरीदा नहीं जा सकता है, उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसे नापाक कानून पास करके मुसलमानों की इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज है कि रेल मंत्रालय के बाद में तीसरी बड़ी औकाफ मुसलमानों के पास है। अगर इसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो एक सर्वे के मुताबिक अगर वक्फ के औकाफ की प्रॉपर्टी को बेचे गए, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के हर एक मुसलमान पर 25-25 लाख रुपया आएगा अगर इसको बेचा जाए। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन बेचा नहीं जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता है। वक्फ की अमलाक की जिम्मेदार अल्लाह है, और अल्लाह के नाम से जिस चीज जुड़ जाती है उसका हम दिफा करेंगे। कुरान अल्लाह का है, कुरान जलाया जाएगा, हम आवाज को बुलंद करेंगे, हम आवाज को उठाएंगे। ऐसे औकाफ की जमीनें, औकाफ की प्रॉपर्टीज ये अल्लाह की है। वक्फ लिल्लाहि ताला जिसने कर दिया, अब वो खुद भी मालिक नहीं रहता, वो अल्लाह के लिए हो गए। उससे जो इनकम आएगी तो मुसलमानों की कामयाबी पर, स्कूलों पर, मसाजिदों में, मदरसों में खर्च की जाएगी। जो नापाक बिल पास करने की नापाक साजिश से प्लानिंग हो रही, उससे होशियार मुसलमानों जागो, अपने आप को बेदार करो। इस तरीके से सियाह कानून का हम कंडेम करते हैं, हम रद्द करते हैं, हम मुखालफत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए, और इन हुक्मरानों को अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए जो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को हड़पना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, नापाक जुल्मन कब्जा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारे मदारिस की, हमारे मसाजिद की, उम्मत मुस्लिमा की, हमारे नौजवान मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। या इलाही आलमीन हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर, ईमान पर जिंदा रख। या इलाही आलमीन हमें 5 वक्त नमाजी बना। या अल्लाह हर किस्म के गुनाहों से, बिदअत और खुराफात से, नबी की नाफरमानी से या अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर, ईमान पर जिंदा रख। या अल्लाह हमारा खात्मा हो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बर्रुर रहीम।